والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی وعلی اللہ آلک واصحابک یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ نویت سنت الاحتکاف نویت سنت الاعتکاف۔ سردار مکہ شاہ مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا، جب تک میرا نام کتاب میں رہے گا فرشتے لکھنے والے کے لیے دعائیں بخشش کرتے رہیں گے۔ صلی اللہ علیہ الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ روزانہ قرآن پاک کا ترجمہ اور تفسیر سنتے ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ 98 پارے کی سورہ نور کی آیت نمبر 36، 37، 38 کا ترجمہ اور تفسیر سنیں گے، لیکن اس سے پہلے آج کے دن کے حوالے سے کچھ عرض کروں گا۔ 14 اگست ہمارے ہاں بڑی پرجوش انداز میں منایا جاتا ہے، بلکہ پہلے سے ہی تیاریاں اور معاملات شروع ہو جاتے ہیں، اور خاص کر کے جو رات گزری ہے اس رات میں کافی کچھ ہوتا ہے۔ آج کا دن بھی آئے گا، ہر ایک اپنے انداز میں گزارے گا، ملک کی سطح پہ، قومی سطح پہ، جس انداز میں جو کوئی گزارے گا، جس کو جیسی معلومات ہیں، جس نے جو کرنا ہے۔ ایک تو ہمیں آزادی کا مفہوم پتہ ہو، تو پھر ہم کس حد تک آزاد ہوئے، کس حد تک نہیں ہوئے، آزادی کیا ہے، غلامی کیا ہے۔ تھوڑا پچھلی امتوں کا اگر مطالعہ کریں، قرآن پاک سے ہمیں پچھلی امتوں کے احوال کا انداز ہوتا ہے کہ ان کو جب آزادی ملتی تھی تو وہ کیا کرتے تھے، اور کس نے کیا کیا، پھر اس کو اللہ کی طرف سے کیا جزا و سزا ملی۔ چلو مختصر سا کچھ سنیں گے تاکہ یہ آزادی والا کنسیپٹ ہمارا کلیئر ہو جائے، اور آج کا دن ہم تھوڑا سا اس انداز میں گزار پائیں جس طرح ہمیں اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا۔ بنی اسرائیل کا ذکر قرآن پاک میں بڑا تفصیل سے آیا ہے۔ یہ ایسی قوم تھی، بہت بلند رتبہ تھی اپنے زمانے کی۔ اصل میں جو اسرائیل ہے نا، یہ یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، اور یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے 11 بھائی تھے۔ ان سے جو اولاد چلی ہے وہ 12 قبیلے بنے، تو انہی 12 قبیلوں کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ قرآن پاک میں کئی مقامات پر بنی اسرائیل کا تذکرہ موجود ہے۔ ان کا آبائی وطن ملک شام تھا، اور ملک شام میں کنعان نامی ایک علاقہ ہے، وہ ان کا آبائی علاقہ تھا۔ جب یوسف علیہ السلام مصر تشریف لائے، آپ نے اعلان نبوت فرمایا، اہل مصر کو کفر سے، شرک سے روکا، اللہ کی عبادت کی طرف بلایا۔ اللہ پاک نے یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر کا عہدہ عطا فرمایا، مصر کے وزیر اعظم کا عہدہ ملا۔ اس وقت کا بادشاہ بھی یوسف علیہ السلام پر ایمان لایا اور فرما بردار ہو گیا۔ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کے والد اور یعقوب علیہ السلام 11 بھائی اور باقی اہل خانہ مصر میں تشریف لائے۔ بنی اسرائیل حضرت یعقوب کی اولاد تھے، اور مصر کے وزیر اعظم یوسف علیہ السلام کے خاندان والے بھی تھے، لہٰذا مصر میں ان کی بڑی عزت تھی، بڑا ان کا مقام مرتبہ تھا، لوگ ان کا احترام کیا کرتے تھے۔ آخر حضرت یوسف علیہ السلام دنیا سے پردہ فرمائے گئے، وقت گزرتا گیا، صدیاں گزر گئی، مصر کی حکومت تبدیل ہوتی رہی، مختلف بادشاہ آتے رہے۔ کچھ صدیاں گزرنے کے بعد ایک ایسا بادشاہ آیا جو بڑا ہی سرکش، رب کا نافرمان، مغرور، اس کے ہاتھ حکومت آ گئی، اور اس کا نام تھا ولید بن مصعب، اور اس کا لقب تھا فرعون۔ پھر آگے جو بھی اس کے آگے چلے وہ فرعون کہلاتے تھے۔ اس بدبخت نے خدائی کا دعویٰ کیا، پوری قوم کو، بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا لیا۔ گدھا کو بادشاہ یا بادشاہوں کو گدھا کر دے، میرے مالک تو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے۔ ایک وقت تھا کہ یہ خاندان حکومت کر رہا تھا، سارے ان کے غلام تھے۔ اب پھر صدیوں بعد وہی ہوا، سارے غلام بن گئے، تو ظالم بادشاہ آ گیا۔ یہ بھی قدرت کی نشانی ہے، اللہ جسے چاہتا ہے بادشاہی عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے غلامی کی زنجیروں میں جکڑ دیتا ہے۔
جیسا کہ قرآن پاک میں، اور تو جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے، اور تو عز و منتشا و تو ذل و منتشا، کسی کو تاج وقار بخشے، کسی کو ذلت کے غار بخشے، جو سب کے ماتھے پہ مہر قدرت لگا رہا ہے وہی خدا۔ اصل میں یہ کہ امتحان ہوتا ہے، انسان کو جانچا جاتا ہے، چیک کیا جاتا ہے، دیکھا جاتا ہے کون کیسا ہے۔ اللہ پاک تو سب کو جانتا ہے، اسے معلوم ہے کون نیک ہے کون بد ہے، اللہ جانتا ہے کون واقعی نیک ہے اور کون صرف نیک نظر آتا ہے، یا کون صرف نیک بننے کی کوشش کر رہا ہے، یا نیک دکھنے کے لیے کوشش کر رہا ہے اور حقیقت میں نیک کون ہے۔ اللہ پاک کو تو جانچ کی امتحان کی حاجت ہی نہیں ہے، مگر انسان کے اندر کا جو جوہر ہے، ایک اچھے انسان کے اندر کی جو اچھائی ہے اور ایک برے انسان کے اندر کا جو شیطان ہے، اسے دنیا کے سامنے ظاہر کیا جاتا ہے، بادشاہوں کو غلام بنا کر، غلاموں کو بادشاہ بنا کر انسان کی حقیقت سے پردہ اٹھایا جاتا ہے۔ کتنے ایسے بادشاہ ہیں جو بادشاہ بن کر کسی بڑے عہدے پر رہ کر، منصب پر رہ کر بڑے نیک ہوتے ہیں، بڑے شکر گزار ہوتے ہیں، بڑے رحم دل ہوتے ہیں، مگر جب ان سے بادشاہی چھن جاتی ہے، جب ان سے منصب لے لیا جاتا ہے، تب ان کے اندر کا اصل انسان کھل کے سامنے آتا ہے، تب یہ اپنے اسی رب کریم سے شکوہ کرنے لگتے ہیں، کیونکہ عہدہ جب جاتا ہے تو پھر بندہ کا پتہ چلتا ہے، جب عہدہ ملتا ہے تو بڑا مزہ آتا ہے، وہ سارے اچھے ہو جاتے ہیں، چاہے وہ دنیاوی عہدہ ہو یا دینی عہدہ ہو۔ جب عہدہ لیا جاتا ہے تو پھر بندہ کھل کے سامنے آتا ہے کہ ہاں میں کیا ہوں۔ تو اس لیے جب کسی کو آزمانا ہو تو عہدہ دے کر نہیں، عہدہ لے کر آزمایا جاتا ہے کہ عہدہ لینے کے بعد بھی بندہ خالص ہے، مخلص ہے یا نہیں۔ یہ لوگ اصل میں اللہ سے محبت کرنے والے نہیں ہوتے، جو اللہ سے شکوہ شکایت کرتے ہیں جب کوئی عہدہ چلا جائے، تو یہ اللہ سے محبت کرنے والے نہیں ہوتے، یہ اپنے منصب سے، عہدے سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں۔ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو فقیر ہوں، غریب ہوں، بڑے نیک ہوتے ہیں، بڑے رحم دل شکر گزار ہوتے ہیں، جیسے منصب ملتا ہے، عہدہ ملتا ہے، جیسے چار پیسے آ جاتے ہیں جیب میں، اب اندر کا غرور جو ہے نا وہ کھل کے سامنے آ جاتا ہے، اکڑ سامنے آ جاتی ہے۔ یہ بھی اللہ سے محبت کرنے والے نہیں ہوتے، بلکہ اصل میں اپنے اندر کی اس خواہش کے اور اپنے اندر کے غرور تکبر کے غلام ہیں۔ اللہ کا سچا بندہ وہ ہے جو ہر حال میں ایک جیسا رہتا ہے، غریب ہو تب بھی شکر گزار رہتا ہے، عہدہ منصب مل جائے تب بھی اللہ کا شکر گزار رہتا ہے۔ بنی اسرائیل کو بھی آزمایا گیا، فرعون کو بھی آزمایا گیا۔ یوسف علیہ السلام مصر کے حکمران تھے، باقاعدہ مصر کے مالک تھے، بعد کے دنوں میں یوسف علیہ السلام نے باقاعدہ مصر کو خرید لیا تھا، ایسے بادشاہ تھے، اہل مصر کو خرید کر اپنا غلام بنایا تھا اور پھر ان کو آزاد کر دیا۔ انہی یوسف علیہ السلام کی اولاد کو، آپ کے بھائیوں کی اولاد کو آج مصر ہی میں غلام بنا دیا، جنہوں نے پورے مصر کو خرید لیا تھا، اپنا غلام بنا لیا تھا، اب انہی کے خاندان کو غلام بنا دیا۔ فرعون کو مصر کی بادشاہی مل گئی، یہ بھی ایک امتحان تھا، اور اس امتحان پر بنی اسرائیل نے تو صبر کیا، مگر فرعون نے سرکشی کی، خدائی کا دعویٰ کیا، بندہ تھا بندہ نہ بنا، خدا بننے کی کوشش کی، اس کا غرور کھل کے سامنے آ گیا، اندر کا گھمنڈ سر چڑھ کے بولا۔ تب اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو حق کی دعوت دی، اور بنیادی طور پر اس کے دو موضوع تھے دعوت کے، وہ خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، یہ اپنے اس دعوے سے توبہ کرے، بندہ ہے بندہ بنے، اللہ کے حضور سر جھکا دے، اللہ کی فرمانبرداری میں آ جائے، اور دوسری بات تھی کہ فرعون نے بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا لیا تھا، ناحق غلام بنا لیا تھا، انہیں غلامی سے آزادی مل جائے۔ قرآن پاک میں اس کا ذکر موجود ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اس دعوے پر دلائل دیے، معجزات دکھائے، فرعون کو، اس کی قوم کو سمجھایا، مگر فرعون ضدی تھا، سرکش تھا، ضدی رہا، طاقت کا، سلطنت کا، تاج اور تخت کا نشہ سوار تھا۔ اس بدبخت نے موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کی، ان کی شان میں گستاخیاں کی، اور بنی اسرائیل کو تکلیفیں پہنچانے کی کوشش شروع کر دی، اور معاذ اللہ موسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کے منصوبے بنائے۔ جب ساری حدیں پار کر دیں، اپنے کفر میں بالکل ڈھیٹ ہو گیا، بنی اسرائیل کو آزادی دینے پر بالکل تیار نہ ہوا، تو اللہ پاک نے فرعون کو اس کے لشکر سمیت دریا میں غرق کر دیا، اور یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کا ایندھن بن گیا۔ اور یوں موسیٰ علیہ السلام کے صدقے اللہ پاک نے بنی اسرائیل کو آزادی عطا فرمائی، پوری قوم کو آزادی مل گئی۔ کیسی غلام تھی اور اس ظالم کی تکلیفیں برداشت کرتی تھی پوری قوم، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ ایک تو کافروں سے آزادی مل جانا، پھر ظالم حکمران سے آزادی مل جانا، بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی۔ اللہ نے سورہ بقرہ کے اندر اس کا ذکر فرمایا، بڑی اس کی تفصیل موجود ہے کہ اللہ پاک نے بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم و ستم سے آزادی عطا فرمائی۔ اب
انہیں کیا چاہیے تھا؟ اللہ کا شکر ادا کرتے کہ اللہ نے اتنی بڑی نعمت عطا فرمائی، اللہ کے حضور جھک جاتے، فرمانبرداری کرتے. مگر انہوں نے کیا کیا؟ اللہ کی ناشکری. جب فرعون غرق ہوا، اب انہوں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ فرعون ڈوب رہا ہے، اس کی ساری فوج، اس کی قوم ڈوب رہی ہے، اپنی آنکھوں سے یہ مناظر دیکھے کہ اللہ پاک نے دریا کے اندر 12 راستے بنا دیے، دریا کا پانی دیواروں کی طرح کھڑا ہو گیا، درمیان میں راستے بن گئے، بنی اسرائیل گزر گئے آرام سے، اور فرعون جیسے ہی پیچھے دریا میں داخل ہوا اور وہ غرق ہو گیا. اور یہ سارا عبرتناک منظر اور موسیٰ علیہ السلام کا عظیم شان معجزہ بنی اسرائیل نے آنکھوں سے دیکھا. مگر یہاں سے جیسے ہی تھوڑا سا آگے گئے، ایک قوم دیکھی کہ جو جھوٹے خداؤں کی عبادت میں مصروف تھی. تو یہ دیکھ کر بنی اسرائیل نے بھی کہا کہ ہمیں بھی اجازت دیں تاکہ ہم بھی نہ بتوں کی عبادت کریں. اب اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا فرمانے کے لیے کوئی دور پر بلایا، 40 دن کے لیے کوئی دور پر تشریف لے گئے. پیچھے سے یہ قوم پھٹک گئی. سامری نام کے جادوگر نے ایک دھات کا بچڑا بنایا اور اس بچڑے کو ہی انہوں نے خدا مان لی، اس کی عبادت شروع کر دی. تورات شریف عطا کی گئی. تورات شریف 4 بڑی آسمانی کتابوں میں سے کتاب ہے. انہوں نے تورات پر عمل کرنے سے صاف انکار کر دیا. اب جس رب نے ان پر اتنا کرم کیا، آزادی عطا فرمائی، انہوں نے اس رب کی نافرمانی شروع کر دی. اب ان باتوں کا ذکر قرآن میں موجود ہے، میں مختصر عرض کر رہا ہوں. اب اس وقت اس ڈر سے کہ کوئی طور ہمارے اوپر نہ گرا دیا جائے، انہوں نے تورات پر عمل کرنے کا وعدہ کر لیا، مگر پھر اپنے وعدے سے پھر جاتے. جب عذاب آتا کوئی نہ کوئی، اب اس ڈر سے مان لیتے، وعدہ کر لیتے اب آئندہ نافرمانی نہیں کریں گے، لیکن پھر چینج ہو جاتے. لفظ آزادی جو ایک بہت بڑی نعمت تھی، بنی اسرائیل کو چاہیے تھا شکر ادا کرتے، مگر انہوں نے نافرمانی کی، موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کی، اللہ کی کتاب تورات شریف پر عمل کرنے سے انکار کر دیا. آخر ان پر اللہ کا غضب ہوا اور اللہ نے ان پر ذلت مسلط کر دی. اللہ پاک فرماتا ہے نا کہ ان پر ذلت اور غربت مسلط کر دی گئی اور وہ خدا کے غضب کے مستحق ہو گئے. اب یہ کیوں مسلط کی گئی ذلت اور غربت؟ اللہ کا غضب کیوں ہوا؟ اس کا سبب بھی قرآن میں موجود ہے کہ اس وجہ سے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور مسلسل سرکشی کرتے رہے. جو کچھ ہیں وہ سب اپنے ہی ہاتھوں کے کرتوت. شکوہ ہے زمانے کا، نہ قسمت کا گلا ہے. دیکھے ہیں یہ دن اپنی ہی غفلت کی بدولت، سچ ہے کہ برے کام کا انجام برا ہے. ہمارے ساتھ بھی یہی معاملہ پیش آ رہا ہے کہ جو دن ہیں یہ ہمارے اپنے ہاتھوں کے کرتوت. اب آج یوم آزادی 14 اگست 1947 کو ملک آزاد ہوا. اللہ نے ہمیں آزادی کی نعمت عطا فرمائی. اب 74-75 سال گزر گئے. اس میں کوئی شک نہیں کہ بنی اسرائیل کی آزادی میں اور ہماری آزادی میں زمین و آسمان کا فرق ہے. بنی اسرائیل کو فرعون سے آزادی ملی اور آزاد کروانے والے اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام، اور پاکستان کی آزادی کے لیے کوشش کرنے والے نبی نہیں تھے بلکہ انبیاء کرام کے غلام، امام الانبیاء، محبوب خدا کے ماننے والے تھے. کوئی بھی غیر نبی ہرگز نبی کے برابر نہیں ہو سکتا. اس لیے بنی اسرائیل کی آزادی میں، پاکستان کی آزادی میں زمین و آسمان کا فرق ہے. مگر بنی اسرائیل کی آزادی میں، آزادی کے بعد ان کے کردار میں ہمارے لیے عبرت اور نصیحت ہے. اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آزادی کہتے کسے ہیں، اور جب آزادی مل جائے تو کرنا کیا چاہیے. آزادی ملنے کے بعد زندگی کا انداز کیسا ہو جانا چاہیے. اب پاکستان کی تاریخ میں تھوڑی سی نظر ڈالیں. 1857 میں آزادی کے لیے پہلی اجتماعی اور منظم کوشش کی گئی. 1857 میں اس کام کا آغاز ہوا، پہلی منظم انداز میں اور اجتماعی کوشش کی گئی. اس آزادی کے لیے سب سے پہلے جنہوں نے آواز اٹھائی تھی وہ ایسی شخصیت تھی، بہت بڑے عاشق رسول، ماہر عالم دین، حضرت علامہ فضل حق خیر آبادی. علامہ فضل حق خیر آبادی، انہوں نے کافروں کے خلاف ایک فتویٰ لکھا. بڑے بڑے علماء نے برِ صغیر کے اس فتوے کی تصدیق کی، تائید کی. سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان اس وقت دنیا میں تشریف لا چکے تھے. اعلیٰ حضرت کی ولادت 1856 میں ہوئی اور یہ سلسلہ 1857 میں شروع ہوا.
اب آزادی کی پہلی کوشش تھی 1857، یعنی اس وقت اعلیٰ حضرت کی عمر 1 سال تھی، اور اعلیٰ حضرت کے دادا جان مولانا مفتی رضا علی خان اور آپ کے والد محترم نے اس فتوے کی تائید کی۔ آزادی کی اس کوشش میں مسلمانوں کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ علامہ فضلیہ خیر آبادی کو سخت سزائیں دی گئیں، علامہ کفایت علی کافی اور دیگر کئی علماء کرام کو معذلہ شہید کر دیا گیا، اور ایک اندازے کے مطابق اس وقت تقریباً 22,000 علماء کرام کو شہید کیا گیا۔ یہ جب پہلی کوشش ہوئی منظم اور اجتماعی، یہ تحریک آزادی کی پہلی قربانیاں تھیں کہ 22,000 علماء، عوام نہیں، 22,000 علماء، نامی گرامی علماء، بامل علماء، یہ شہید ہوئے۔ اگرچہ بظاہر یہ ناکامی تھی، مگر ایک مسلمان جس کے دل میں ایمان پختہ ہو، جس کا یقین پختہ ہو، ناکامیوں سے گھبراتا نہیں بلکہ آگے قدم بڑھاتا ہے۔ ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا نا، پلٹنا جھپٹنا، جھپٹ کر پلٹنا، لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بار۔ تو 1857 میں اگرچہ مسلمانوں کو ناکامی ہوئی، مگر مسلمان پیچھے نہیں ہٹے، کوشش جاری رکھی۔ کافروں نے جب دیکھا کہ مسلمانوں کے اندر سے آزادی کا جذبہ کسی طرح کم نہیں ہوتا، تب انہوں نے مسلمانوں کی اصل طاقت کو توڑنے کا، یعنی مسلمانوں کی ایمان کمزور کرنے کا، مسلمانوں کے اندر سے عشق رسول کا جذبہ کمزور کرنے کا پلان بنایا۔ اس کے لیے کافروں نے پڑھے لکھے لوگ عوام کے اندر اتارے۔ یہ لوگ اسلام کی تعلیمات پر اعتراض کرنے لگے، قرآن کریم پر اعتراض، پیارے آقا کی پاکیزہ سیرت پر اعتراض ہونے لگے، اور یوں عوام کے ذہنوں میں نہ شکوک و شبہات ڈال دی۔ اسی دوران تحریک خلافت چلی، تحریک ترک موالات چلی، تحریک ہجرت چلی۔ ان تحریکوں کے ذریعے مسلمانوں کو ورغلایا گیا۔ بہت سارے مسلمان اس سازش کے شکار ہو گئے، کئی لیڈر بھی کافروں کے اس جال میں پھنس گئے۔ قائد اعظم محمد علی جناح اور ڈاکٹر اقبال ان تحریکوں کو مسلمانوں کے سخت نقصان دہ سمجھ رہے تھے۔ جب تحریک ترک موالات چلی، کانگریس نے بھی اس میں حصہ لیا۔ قائد اعظم نے کانگریس سے اپنا تعلق ختم کر لیا، لیکن اس وقت سخت فتنے تھے، فتنوں کی گویا ایک آندھی چل رہی تھی۔ کافر مسلمانوں کو آزادی کا لالچ دے کر ان کے دین سے، ان کے مذہب سے، ان کے ایمان سے دور کر رہے تھے۔ گلیوں سڑکوں پر جلوس نکالے جا رہے تھے۔ بہت سارے مسلمان کہلانے والے، بظاہر کلمہ پڑھنے والے، کافروں کو اپنا پیشوا مان رہے تھے۔ کافروں کو ممبروں پہ بٹھایا جا رہا تھا، مسجد میں لا کے کافروں سے بیان کروائے جا رہے، مسجدوں میں کافروں کے حق میں نعرے لگائے جا رہے تھے۔ یہ سب ہوتا رہا۔ اگر اس وقت کافروں کی یہ سازش کامیاب ہو جاتی تو مسلمانوں کو آزادی کیا ملنے کی، الٹا دین سے، ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتے۔ اس لیے آزادی کی تاریخ میں یہ سخت مشکل وقت تھا۔ اس مشکل وقت میں ایک شخصیت میدان میں تھی، اور وہ تھے ہمارے آقا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان۔ تحریک خلافت چلی، اعلیٰ حضرت نے دوام العیش نامی رسالہ لکھ کر مسلمانوں کی رہنمائی فرمائی۔ تحریک ترک موالات چلی، اعلیٰ حضرت نے تابع النور رسالہ لکھا، اس میں کافروں کے بچھائے گئے جال کے تار رکھے رہ گئے۔ تحریک ہجرت چلائی گئی، اعلیٰ حضرت نے رسالہ لکھا اعلام الاعلام، اس رسالے نے کافروں کی سازش کو تار تار کر کے رکھ دیا۔ یہ تینوں رسالے آج بھی فتاوی رضویہ کی جلد 14 میں موجود ہیں۔ جو کافر قرآن و سنت پر اعتراض کر کے مسلمانوں کو ایمان کمزور کرنے کی سازش کر رہے تھے، اعلیٰ حضرت نے انہیں منہ توڑ جوابات دیے۔ کافروں نے پیارے آقا کی بے عیب ذات میں معضلہ عیب نکالنے کی جسارت کی، اعلیٰ حضرت نے منہ توڑ جواب دیا، ناموس رسالت پر، اپنے آقا کی عزت پر پہرا دیا۔ کافروں نے مسلمانوں کی معیشت پر حملہ کیا، اعلیٰ حضرت نے اس کا رد کیا۔ کافروں نے مسلمانوں کے تعلیمی ادارے، اسکول، کالج وغیرہ بند کروائے، اور وہ بھی خود بند نہ کیے، مسلمانوں ہی سے بند کروائے۔ قرآن کریم کی غلط تفسیریں کی گئیں، قرآنی آیات کے معنی بدلے گئے، مسلمانوں کا ذہن بنایا گیا کہ قرآن اس وقت تمہیں تمہارے تعلیمی ادارے بند کرنے کا، تمہارے کاروبار بند کرنے کا حکم دیتا ہے، لہٰذا تم اس پر عمل کرو۔ پورے برصغیر میں مسلمانوں کے چند ہی سکول کالج تھے، انہیں بھی بند کیا جانے لگا، تو ڈاکٹر اقبال نے اس کی شدید مخالفت کی۔ لاہور کے اسلامیہ کالج کے استاد کے ذریعے اعلیٰ حضرت نے اس بارے میں اعلیٰ حضرت سے فتویٰ پوچھا، تو اعلیٰ حضرت نے قرآن و سنت کی روشنی میں جواب دیا اور کافروں کی سازش کو ناکام بنایا۔ اب ایک طرف اعلیٰ حضرت علم کے دریا بہا کر مسلمانوں کا ایمان بچا رہے تھے، اور دوسری طرف اعلیٰ حضرت اپنے محبوب آقا کی نعتیں لکھ کر شاعری کی صورت میں شان مصطفیٰ بیان کر کے مسلمانوں کے دل میں عشق رسول کو بھی گرما رہے تھے۔ اعلیٰ حضرت کے خلفاء، اعلیٰ حضرت کے مرید، اعلیٰ حضرت کے جانے والے، دیگر علماء اہل سنت اعلیٰ حضرت کی تعلیمات کو بڑے صغیر کے چپے چپے میں پھیلا رہے تھے۔ خطیب حضرات جو ممبروں پر، محفلوں میں ان کو عام کر رہے تھے، نعت خوان حضرات،
اعلیٰ حضرت کی لکھی ہوئی نعتیں پڑھ پڑھ کر مسلمانوں کے عشق کو گرما رہے تھے۔ 1928 میں دسمبر کے مہینے میں ڈاکٹر اقبال نے ایک کانفرنس کے دوران 2 قومی نظریہ بیان کیا، اور پھر 1930 میں الہ آباد کی کانفرنس باقاعدہ طور پر عوام کے سامنے ڈاکٹر اقبال نے 2 قومی نظریے کا اعلان کیا۔ یہ 2 قومی نظریہ ڈاکٹر اقبال کی اپنی سوچ اور فکر نہیں تھی، اصل میں 2 قومی نظریہ جو یہ قرآن و حدیث کی تعلیم ہے۔ 28ویں پارے میں سورہ ممتحنہ، اس سورہ مبارکہ کو پڑھیں سمجھیں، 2 قومی نظریہ جو پیش کیا گیا اس کی بھرپور وضاحت، اس کی پوری ڈیٹیل سورہ ممتحنہ میں موجود ہے۔ تحریک آزادی کے عرصے میں سب سے پہلے اعلیٰ حضرت نے 2 قومی نظریہ پیش کیا 1897 میں، یعنی ڈاکٹر اقبال کے 2 قومی نظریہ پیش کرنے سے 29 سال پہلے پٹنہ میں کانفرنس ہوئی، جس میں اعلیٰ حضرت نے باقاعدہ 2 قومی نظریہ بیان فرمایا، اور فتاوی رضویہ جلد 14 میں سیدی اعلیٰ حضرت کا ایک رسالہ ہے المحجۃ المؤتمنہ، یہ رسالہ 1920 میں لکھا، اور اس میں سورہ ممتحنہ کی تفسیر اور 2 قومی نظریہ کی پوری وضاحت موجود ہے۔ اصل میں 1857 میں تحریک آزادی شروع ہوئی جب، تو اس وقت سے لے کر ڈاکٹر اقبال کے 2 قومی نظریہ بیان کرنے تک مسلمان پورے برصغیر کی آزادی کا مطالبہ کر رہے تھے۔ تو ڈاکٹر اقبال نے 2 قومی نظریہ میں اصل یہ وضاحت کی کہ اب سے مسلمان پورے برصغیر کی آزادی کی بجائے اپنے علیحدہ وطن کا مطالبہ کریں۔ یہ ڈاکٹر اقبال نے مطالبہ تبدیل کیا، پہلے 2 قومی نظریے کی بنیاد پر پوری برصغیر کی آزادی کا مطالبہ تھا، اب اسی 2 قومی نظریے کی بنیاد پر علیحدہ وطن کا مطالبہ شروع ہوا، یا یوں کہہ لیجیے کہ پہلے تھی تحریک آزادی، اب صرف تحریک آزادی نہیں تھی بلکہ تحریک پاکستان بن چکے۔ اب کیا تھا، مسلمانوں کے دل میں علیحدہ وطن کی خواہش تھی اور بڑھتی چلی گئی، بچہ جوان بوڑھا ہر ایک کی زبان پر بس ایک ہی نعرہ ہے، تاکہ بن کے رہے گا پاکستان، لے کے رہیں گے پاکستان۔ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، کون ہمارے رہنما محمد رسول اللہ، یہ بچے بچے کی زبان بھی یہ نعرے لگ گئے۔ اس وقت تک اعلیٰ حضرت دنیا سے پردہ فرما چکے تھے۔ اعلیٰ حضرت نے ایک تنظیم بنائی تھی، آپ کے شاگردوں پر مشتمل، علماء پر مشتمل تھی، اس تنظیم نے تحریک پاکستان میں بھرپور حصہ لیا۔ اس تنظیم میں کون تھے، مولانا نعیم الدین مراد آبادی، مفتی احمد یار خان نعیمی، جن کا ہم ذکر سنتے رہتے ہیں تفسیر میں، درس و بیان میں، اعلیٰ حضرت کے خلیفہ عبدالعلیم میرٹھی، شاہ احمد نورانی، ان کے والد، ان کے تایا جان وغیرہ، مولانا دیدار علی شاہ، محدث اعظم ہند، محدث کشوشوی، اسی طرح اور کئی نام ہیں، بڑے مشہور نام ہیں، پیر صاحب مانکی شریف، پیر صاحب لکھوڑی شریف، پیر جماعت علی شاہ صاحب، خواجہ قمر الدین سیالوی صاحب، علامہ عبدالستار نیازی صاحب، یہ سارے اس میں شامل تھے۔ ان لوگوں نے باقاعدہ اپنی زندگی وقت کی، بھرپور کوشش کی، بزرگوں کی دعائیں بھی قبول ہوئیں، اور ان کی کوششوں سے آخر کر قائد اعظم محمد علی جناح کی بھی کوششیں رنگ لائیں، اور 14 اگست 1947 کو رمضان کی 27ویں شب تھی، مسلمان شب قدر منا رہے تھے، مسجدوں میں عبادت ہو رہی تھی، رات 12 بجے اعلان ہو گیا کہ الحمدللہ مسلمانوں کا علیحدہ اسلامی ملک، اسلامی جمہوریہ پاکستان مرز وجود میں آ چکا۔ یہ ہے ہمارے ملک کی آزادی کی مختصر سی شاعر سی داستان۔ ہمیں آزادی کی نعمت حاصل کی تقریباً 75 سال ہونے والے، اب ہم نے بنی اسرائیل کے ساتھ اپنا تھوڑا کمپیریزن کریں۔ بنی اسرائیل کو فرعون سے آزادی ملی، ہمیں کافر حکومت سے آزادی ملی۔ بنی اسرائیل کے نبی ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام، ہمارے نبی ہیں محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بنی اسرائیل کو کتاب ملی تورات، ہمیں کتاب ملی قرآن۔ بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کی، تورات کے احکام پر عمل نہ کیا، اللہ کے نافرمان ہوئے، آزادی کی نعمت کا شکر ادا نہ کیا، انجام کیا ہوا، ان پر اللہ نے ذلت مسلط کر دی، ذلت مسلط ہو گئی، ان پر غربت مسلط ہو گئی، خدا کے غضب کا شکار ہوئے۔ اب ہر کوئی اپنے بارے میں غور کرے کہ انہوں نے تورات پہ عمل نہیں کیا، ہم قرآن پہ کام کر رہے ہیں، ہم اپنے آقا کے کتنے فرما بردار ہیں، غور کریں، ہم نمازیں کتنی پڑھتے ہیں، ہم روزے کتنے رکھتے ہیں، حج کا جذبہ کتنا ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی میں کیا صورتحال ہے، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، حسد، تکبر، فلمیں، ڈرامے، گناہ، بے پردگی، بے حیائی، فیشن پرستی، بے ایمانی، 2 نمبری، بدکاری، شراب، سود، رشوت، حرام کمائی، لڑائی جھگڑے، گالی گلوچ، قتل و غارت، یہ سب کام جن سے قرآن و حدیث نے منع کیا، ہم ان سے کتنا بچتے ہیں۔
والدین کی عزت، پڑوسیوں کے حقوق، دوستوں کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، اہل محلہ کے حقوق، مسلمانوں کی خیرخواہی، غریبوں سے محبت، بڑوں سے محبت، چھوٹوں پر شفقت، وہ تمام کام جو کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہم وہ کتنا کرتے ہیں؟ رول آف لا کتنا ہے ہمارے ملک میں یہ سب کے سامنے؟ سر عام قانون کے رولز کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں، اور یہ زیادہ محسوس تب ہوتا ہے جب اگر کسی اور ملک سے ہو کے واپس آتے پھر زیادہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ ہو کیا رہا۔ پیٹرول ڈلوانے میں گیا تو وہاں بڑے بڑے پوسٹر لگے ہوئے، بغیر ہیلمٹ کے پیٹرول دینا منع ہے، بم فلاں 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 نہیں دیا جائے گا، بڑے بڑے پین فلیش لگے ہوئے، اور سارے بغیر ہیلمٹ والے پیٹرول لے رہے، کچھ کو تو ویسے ہی لے رہے، اور کچھ کو کہتے تھے نہیں ہیلمٹ کسی اور کا پکڑ لو، یا خود پکڑا دیتے تھے پیٹرول ڈالنے والے، یا پچھلے موٹر سائیکل والے کا ہیلمٹ پکڑا، پیٹرول ڈالا، اس کو پکڑا دی۔ یہ چل رہا ہے، سر عام چل رہا ہے، کوئی اور دیکھے تو اس کا ایک مذاق مان جائیے ہو کیا رہا ہے۔ تو اس طرح کے رولز کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں، رولز پہ عمل ہے ہی نہیں، جس وجہ سے پورے ایک نظام بکھرا پڑا ہے۔ اب آزادی ہے کیا؟ ایک فریڈم جو ہے نا، یہ سوشیالوجی کی ایک اصطلاح ہے، فریڈم، آزادی۔ آزادی کی سوشیالوجی کے مطابق دو قسمیں، ایک ہے پولیٹیکل فریڈم، سیاسی آزادی، اور دوسری ہے پرسنل فریڈم۔ جب ایک قوم کسی دوسری قوم کے ذریعے حکومت ہوتی ہے تو وہ اپنی مرضی سے زندگی نہیں گزار سکتی، اس کو دوسری حاکم قوم کی مرضی سے جینا پڑتا ہے۔ اگر اس قوم کو حاکم قوم سے سیاسی حکومتی طور پر آزادی مل جائے تو ان کو اپنی حکومت ان کی ہو جائے تو اسے پولیٹیکل فریڈم، سیاسی آزادی کہا جاتا ہے۔ ایک ہوتی ہے پرسنل، شخصی آزادی، جیسے پہلے دور میں غلام باقاعدہ خریدے جاتے تھے، اس غلامی سے آزادی کو پرسنل فریڈم کہا جاتا ہے۔ ہمیں جو آزادی حاصل ہوئی ہے نا وہ پولیٹیکل فریڈم، سیاسی یا حکومتی آزادی، جیسے بنی اسرائیل ایمان والے تھے، فرعون کے زیر حکومت رہ رہے تھے، اسی طرح مغلیہ سلطنت کے زوال کے بعد برِ صغیر پر کافروں کی حکومت آئی، مسلمان ان کافروں کے زیر حکومت آ گئے، اب مسلمانوں کو ان کافروں کے بنائے ہوئے قوانین کے مطابق زندگی گزارنی پڑتی تھی۔ ظاہر ہے کافر ہے، جو قانون بنائے گا وہ قرآن و سنت کے مطابق تو نہیں ہوگا، اس لیے مسلمانوں کو قرآن کریم پر، سنتوں پر، اپنے دین کی تعلیمات پر آزادی کے ساتھ عمل کرنے میں دشواریاں تھیں۔ کافر حکومت جب چاہتی جس دینی مسئلے پر رکاوٹ کھڑا کرنا چاہتی تھی کر دیتی تھی۔ اصل جو آزادی ہمیں حاصل ہوئی ہے نا وہ یہی ہے کہ ہم کھل کر دین پر عمل کر سکیں، ہم فجر کی نماز پڑھنے آئے، کوئی حکومت ہمیں روک نہ سکے۔ اب کون روکنے والا ہے اور کتنے آتے ہیں نماز پڑھنے؟ پانچوں نمازوں میں کون روکتا ہے کہ تم نماز نہیں پڑھ سکتے؟ کوئی روکنے والا نہیں پڑھتے۔ گناہ سریعام کر رہے ہیں، کون کو زبردستی گناہ کروا رہے ہیں کہ تم کرو ہی کرو بدکاری، تم یہ کام کرو ہی کرو، رشوت ہو ہی، سود والا کام کرو ورنہ یہ ہوگا، سزا ملے گی۔ نہیں ہو رہا، مرضی سے اللہ کی نافرمانیاں کر رہے ہیں، اپنی مرضی سے نمازیں چھوڑ رہے ہیں۔ ساری دنیا سوئی ہوئی ہے، فجر میں سروے کر لیا جائے، ہزاروں کی آبادی میں چند 100 بھی نہیں بنیں گے، 100 سے تعداد کم ہوگی نماز پڑھنے والوں کی۔ اب کوئی روکنے والا بھی نہیں ہے، آزاد ہے، کون روکے گا؟ لیکن پھر بھی نہیں پڑھ رہے، سو رہے ہیں۔ اب مسلمانوں کے کافروں کے بنائے ہوئے قوانین کے مطابق زندگی چونکہ گزارنی پڑتی تھی تو اس سے آزادی چاہیے تھی تاکہ ہم دین پر کھل کے عمل کر سکیں، نہ کوئی ہمیں نمازوں سے روکے، نہ کوئی دینی محفلوں سے روکے، تو اس سے ہمیں آزادی چاہیے تھی، وہ ہمیں آزادی ملی۔ قانون بھی مسلمانوں کا ہو، کوئی اس میں رکاوٹ نہ ہو عمل کرنے میں، قانون ساز بھی مسلمان ہوں، عمل کرنے والے بھی مسلمان ہوں۔ دو قومی نظریہ جو پاکستان کی اصل بنیاد ہے اس کا مطلب ہی یہی ہے کہ مسلمان ایک علیحدہ قوم ہے، کافر الگ قوم ہے، لہذا مسلمان کا وطن بھی علیحدہ ہو، جہاں یہ آزادی کے ساتھ مذہب کے مطابق، اپنی تہذیب کے مطابق، علیحدہ طرز زندگی کے مطابق، قرآن و سنت کی تعلیم کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ تو قائد اعظم نے ایک تقریر میں یوں کہا تھا کہ اور گاڈ از سیپریٹ، اور رسول از سیپریٹ، خدا ہمارا خدا الگ ہے، ہمارا رسول الگ ہے، یعنی ہم ایک خدا کو ماننے والے، ہم غلامان مصطفیٰ ہیں۔ اور ریلیجن از سیپریٹ، اور کلچر از سیپریٹ، therefore we want a separate state in which we can live Islamic life۔ اسلامی زندگی گزارنے کے لیے ملک لیا گیا تھا، اس لیے ہمیں علیحدہ وطن چاہیے۔ تو یہ آزادی، ایک بھرپور اسلامی زندگی گزارنے کی آزادی، اس آزادی کے لیے 100 سال کوشش کرنی پڑی اور کتنی قربانیاں دینی پڑی۔ 22,000 علماء تو شروع میں ہی شہید ہو گئے 1857 میں۔ اب یوں کہہ لیجیے کہ آزادی جو ہمیں اللہ نے عطا فرمائی ہے، جس آزادی کے لیے پاکستان بنا تھا، وہ آزادی جو ہے اصل میں غلامی مصطفیٰ کا نام ہے۔ جب برِ صغیر میں مسلمانوں پر کافر حکومت کر رہے تھے، اس وقت ہم آزادی سے کھل کر غلامی مصطفیٰ کا اظہار نہیں کر سکتے تھے۔ اللہ نے ہمیں علیحدہ سے آزاد ملک عطا فرمایا تاکہ ہم
پوری آزادی کے ساتھ غلامی مصطفیٰ کا اظہار کر سکیں. نمازیں پڑھنے میں رکاوٹ نہ ہو، روزے رکھنے میں کوئی روکے نہ، قربانی کرنے میں رکاوٹ نہ ہو، دیگر اسلامی تعلیمات پر عمل میں رکاوٹ نہ ہو. ہم آزادی سے قرآن پڑھیں، آزادی سے حدیث رسول کے مطابق زندگی گزاریں، غلامی مصطفیٰ کا بھرپور اظہار کر سکیں. اس آزادی کے لیے پاکستان حاصل کیا تھا، لیکن اس وقت حالات آپ کے سامنے. اور علامہ اقبال نے لکھا تھا نا، مصطفیٰ برسا خویش را کے دی ہما حسن اگر با اونا رسیدی تمام بولا بھی است. یعنی خود کو کھینچ کر اپنے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دو، یہی غلامی اصل دین ہے. اگر یہ غلامی نہ کر سکو تو یہ دینداری نہیں ہے بلکہ ابو لہب کافر کی پیروی ہے. تو یہ ہے آزادی، غلامی مصطفیٰ ہے آزادی اصل میں. خود کو کھینچ کر مصطفیٰ کے قدموں میں ڈال دینا، اپنی مرضی، اپنی خواہش، اپنی تمنا سب فنا کر دینا، سچے دل سے غلامی مصطفیٰ کر لینا، یہ آزادی ہے. اسی آزادی کے لیے پاکستان بنایا گیا. مگر کیا ہم یہ غلامی کر رہے ہیں؟ 75 سال گزر گئے، ہم نے یہ غلامی نہ کی، بلکہ آزادی کا مفہوم ہی بدل دیا. بے راہ روی کو آزادی سمجھ لیا، بے لگام ہو جانے کو آزادی سمجھ لیا، بے حیائی، بے پردگی اور یعنی فیشن کو آزادی سمجھ لیا. یہ آزادی نہیں ہے، یہ تو الٹا نفس کی غلامی. شیطان سب سے بڑا کافر ہے، اور کافروں کی حکومت سے چھوٹ گئے اور پھر سب سے بڑے کافر کے حوالے کر دیا. کافروں سے جان چھڑا کے کافروں کا باپ جو تھا اس کے غلام بن گئے. شیطان کی غلامی میں خود کو سونپ دیا اور نام رکھ دیا آزادی. یہ غلامی ہے، آزادی نہیں ہے جو اس وقت ہماری قوم کر رہی ہے. شیطان کی غلام بنی ہوئی. شیطان روکتا ہے فجر نہیں پڑھنی، ٹھیک ہے جی مان لیتے ہیں تمہاری. اب کافروں کے باپ کی مان رہے ہیں، شیطان کی مان رہے ہیں. کافروں جو آزادی حاصل کر لی، اس سے بڑے کافر کے غلام بن گئے. 5 نمازوں میں سستیاں، دیگر معاملات میں نیک اعمال میں سستیاں. تو یہ بات ہمیشہ کے لیے ذہن میں بٹھا لی جائے، آزادی صرف اور صرف اللہ کی بندگی سے اور اطاعت مصطفیٰ سے ملتی ہے. اس کے بغیر کوئی آزادی نہیں ہے دنیا. جو دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے وہ دنیا کا غلام ہے، جو مال کے پیچھے بھاگ رہا ہے وہ مال کا غلام ہے، جو منصب کے لیے دن رات کوشش لگا وہ منصب کا غلام ہے، حسن کا جو شیدائی ہے وہ حسن کا غلام ہے، جو مقام مرتبے کے پیچھے، منصب عہدے کے پیچھے بھاگتا ہے تو وہ اس کا غلام ہے. اور جو سب کچھ چھوڑ کر صرف اللہ کی بندگی، اللہ کے محبوب کی فرما برداری کرتا ہے، وہ ہر جھنجھٹ سے آزاد ہو جاتا ہے. در اطاعت کوش اے غفلت شعار، می شود از جبر پیدا اختیار. اے غافل، اطاعت میں خوب کوشش کر کے نفس کو قابو کرنے سے ہی آزادی ملتی. حضرت حبیب رائی تابعی بزرگ ہیں، یہ سلمان فارسی کی صحبت میں رہتے تھے. حبیب رائی نے بکریاں رکھی ہوئی تھی، دریا فرات کے کنارے لے جاتے تھے ان کو چرانے کے لیے، وہیں اللہ کی عبادت کرتے رہتے تھے. داتا حضور کشف المعجوب میں لکھتے ہیں کہ ایک روز ایک شخص دریائے فرات کے قریب سے گزرا. اس نے دیکھا کہ حضرت حبیب رائی نماز پڑھ رہے ہیں اور بھیڑیا بکریوں کی رکھوالی کر رہے ہیں. بڑا اسے تعجب ہوا کہ بھیڑیا تو بکریوں کو کھاتا ہے اور ان کی بکریاں بھیڑیا چرا رہے ہیں. وہ شخص حضرت حبیب رائی سے ملاقات کے لیے ٹھہر گیا. جب آپ نے نماز مکمل فرمائی تو سلام عرض کیا. آپ نے سلام کا جواب دیا. اس شخص نے عرض کیا، جناب آپ کی بکریوں سے بھیڑیے کو ایسا لگا ہوا ہے کہ وہ ان کی حفاظت کر رہا تھا. فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ بکریوں کا مالک اللہ سے محبت کرتا ہے، یعنی میں اللہ سے محبت کرتا ہوں اس لیے مجھ سے، میری چیزوں سے جانور تک محبت کرتے ہیں. پھر حضرت حبیب رائی نے لکڑی کے پیالہ پتھر کے نیچے رکھا. اس پتھر سے فوراً دودھ اور شہد کا چشمہ جاری ہوا اور پیالہ بھر گیا. آپ نے دودھ اور شہد سے بھرا ہوا پیالہ اس شخص کو دیا، مہمان نوازی کی. یہ دیکھ کر وہ شخص اور حیران ہوا، یہ کیا؟ آپ نے کیسے مقام حاصل کیا؟ فرمایا سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرمانبرداری کے ذریعے. یہ محمد سے وفا نے تو ہم تیرے، یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ قلم تیرے. یہ ہے آزادی. کیا دنیا میں کہیں ایسی آزادی ہے کہ بھیڑیا بکریوں کی رکھوالی کرتے ہیں؟ ہاں یہ بات درست ہے. کیسے حبیب رائی کی کرامت تھی، کرامت اللہ کی عطا ہے، کوئی بھی اپنی محنت سے ولی نہیں بن سکتا. مگر یہاں ایک نقطہ سمجھنے کا، حبیب رائی کا یہ فرمان کہ میں نے یہ مرتبہ اطاعت مصطفیٰ کے ذریعے حاصل کیا. معلوم ہوا کہ اصل میں آزادی غلامی رسول سے ہی ملتی. صنوبر باغ میں آزاد بھی ہے، پابا گل بھی ہے، پابا گل بھی ہے، انہی پابندیوں میں حاصل آزادی کو تو کر لے. صنوبر ایک درخت ہے، کشمیر میں ہوتا ہے.
یہ بہت لمبا درخت ہوتا ہے. بعد نے اس کی مثال دی ہے کہ صنوبر آسمان کی طرف جانے یعنی لمبا ہونے میں آزاد ہے. جتنا چاہتا ہے اوپر اس کی ہائٹ ہو جاتی ہے، جتنا چاہے اونچا ہو جائے، مگر پابا گل بھی ہے، جڑیں زمین میں قید ہیں. اگر صنوبر کی جڑوں کو زمین کی قید سے آزاد کر دیا جائے تو اس کے اونچا ہونے کی آزادی ختم ہو جاتی ہے، گر جائے گا. تم بھی انہی پابندیوں سے آزادی حاصل کر لو. چاند پر جانا ہے، جاؤ، ترقی کرنی ہے کرو، مگر قرآن کریم کی اطاعت رسول کی زنجیر گلے میں ڈال لو. پھر جتنی مرضی ترقی کرو، اڑتے رہنا، گرنے کا کوئی خطرہ نہیں ہے. لیکن اگر اطاعت رسول چھوڑ دی، اللہ کا حکم ماننا چھوڑ دیا نا، تو پھر کوئی آزادی نہیں، پھر تباہی اور بربادی. تو یہ ہے وہ آزادی جس کے لیے مصور پاکستان نے خواب دیکھا اور سب خوشیاں ہوئیں. اب اپنے آپ سے پوچھئے کہ ہمیں آزادی حاصل ہے یا نہیں؟ کیا ہم باقی غلام رسول ہیں یا نہیں؟ کیا ہمارا چہرہ غلام مصطفیٰ جیسا ہے یا نہیں؟ کیا ہمارا لباس غلامان مصطفیٰ جیسا ہے؟ ہمارا جینے کا انداز، ہمارے طور طریقے، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، یہ سارے غلامان مصطفیٰ جیسے ہیں یا نہیں؟ اگر نہیں ہیں تو پھر یہ کب ہوگا؟ 75 سال تو گزر گئے، اب بھی نہیں ہو تو پھر کب ہوں گے؟ صحیح معنوں میں ہم آزاد نہیں ہوئے. نفس کی غلامی سے، شیطان کی غلامی سے، غیروں کی تہذیب و ثقافت کی غلامی سے اگر ابھی بھی آزاد نہیں ہوئے تو پھر آزاد کب ہو گئے؟ ابھی آزادی کا دن آج جو منایا جائے گا اس میں سڑکوں پر اونم آپ کو نظر آئے گا، گانے باجے اور نہ جانے کیا کیا سلسلہ ہوگا. تو رات کو بھی تھا جب پاکستان بنا تھا، اس وقت تقریباً ایک اندازے کے مطابق 30 لاکھ مسلمان شہید ہوئے تھے. وضو ہم اپنے لہو میں کر کے خدا کے یہاں سرخرو ہیں ٹھہرے، ہم عہد اپنا نبھا چلے ہیں، تم عہد اپنا بھلا نہ دینا. 14 اگست جو ہے اصل میں ان شہیدوں کی برسی ہے جو 30 لاکھ شہید ہوئے تھے. تو برسی کے دن میوزک نہیں بجایا جاتا، گولے نہیں چڑھائے جاتے، قرآن کریم پڑھ کر روزے رکھ کر فاتحہ خوانی کی جاتی ہے اور شہیدوں کو ایصال ثواب کیا جاتا ہے. 14 اگست کو عبادت کرنے کا دن ہے، شکرانے کے نفل پڑھنے کا دن ہے. جو شہید ہوئے ان کو ایصال ثواب کرنے کا دن ہے. تو آج کا دن ہمیں اس انداز میں گزارنا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے جب آزادی ملی تھی 10 محرم کو بنی اس سے فرعون سے، تو آپ نے شکرانے میں روزہ رکھا تھا. تو ہمیں بھی شکرانے میں، آزادی میں چلے روزہ نہیں رکھ سکتے تو باقی دن عبادت میں گزارے. جس طرح گناہ لوگ کر رہے ہیں، میوزک چلا رہے ہیں، گھوم پھر رہے ہیں، موج مستیاں کر رہے ہیں، کم از کم وہ کام تو نہ کریں، رب کی نافرمانیاں تو نہ کریں. یہ سلسلہ اوروں کو بھی اس کی ترغیب دلائیں، بتائیں کہ یہ گناہ کرنے کا دن نہیں ہے. آج کا دن ایصال ثواب کرنے کا دن ہے، نیکیاں کرنے کا دن ہے. سوشل میڈیا پہ بھی نہ جانے کیا کیا سلسلہ ہو رہا ہے، اور آزادی کا مفہوم کیا تھا، لوگوں نے کیا سمجھ لیا. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اعوذ باللہ